نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، فرمایا کہ ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر یہ کہ اچھے طریقے سے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، فرمایا کہ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر اسی کے ساتھ نماز کے قائم کرنے کا فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا، اور اللہ کے ذکر کی بہت بڑائی بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے مشرکین جو تھے یا اہل کتاب جو تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا جا بجا بحث مباحثہ بھی ہوتا تھا۔ وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، بعض دفعہ دین کے متعلق بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ بحث مباحثہ جو ہوتا تھا تو فرمایا کہ اس بحث مباحثے کو کیسے کرنا ہے، کسی کی سختی کا جواب سختی کے ساتھ نہیں دینا بلکہ نرمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بحث مباحثہ ہو جائے تو نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دلائل کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جب بات کریں گے، چونکہ وجہ اس کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر یہود ہیں تو ان کے اوپر اللہ نے تورات نازل کی ہے، اور عیسائی ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے تحریف تو کر دی، لیکن ایسے بھی ہے کہ بہت ساری باتیں اس کی اللہ کی طرف منزل من اللہ بھی ہے، جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ اب اگر ایسے ہوگا کہ اگر تم کسی بات کا بالکل ہی انکار کر دو گے، شاید اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہو، اور اگر تم اقرار کر لو گے کیا پتہ ان کی تحریف ہو۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ نہ ہی تم اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ ان کی بات کہو کہ ٹھیک ہے نہ یہ کہو کہ غلط ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بحث مباحثہ ہو جائے تو بحث کیسے کرنی ہے؟ نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ ہاں، لیکن کچھ لوگوں کا استثناء فرمایا ہے، اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، فرمایا وہ لوگ کہ جو ہٹ درم ہیں، ظالم ہیں، جو بحث مباحثے میں حد سے گزر جاتے ہیں، تو اس وقت سختی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بات کر سکتے ہو۔ اور بات کیا کرنی ہے؟ بات یہ کرنی ہے کہ وَقُولُوا، کیا فرمایا کہ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، ان کو یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم تو اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ ان کو یہ نہیں کہنا کہ نہ تصدیق کرنی ہے نہ اس کی تکذیب کرنی ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہیں، چاہے وہ تورات کے ہوں، انجیل کے ہوں یا قرآن کے ہوں، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے۔ اور دوسری بات ہمارے درمیان میں مشترک یہ ہے کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے۔ وہ بھی اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور اس کے علاوہ جو مشرکین ہیں، جس طرح ہندوستان کے مشرک ہیں، ہاں جی، ہندو لوگ ہیں، ان کے تو بہت سارے معبود ہیں نا، ان کے ساتھ ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے۔ وہاں پر تو ہم کہیں گے لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہ کہنا ہے کہ ہم تو اللہ کے تابعدار ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، فرمایا اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ،
فرمایا بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح یہود و نصارہ میں سے کچھ نے قرآن پر ایمان لایا ہے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور فرمایا ان مشرکین میں سے بھی بعض ایمان لاتے ہیں، بعضوں نے ایمان لایا ہے اور بعضوں نے ایمان نہیں لایا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور فرمایا کہ ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر کافر بندہ۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور فرمایا کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا نہیں تھا، کوئی چیز آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور فرمایا کہ من کتاب ولا تخطه بیمینک، فرمایا کوئی کتاب پڑھی ہوئی بھی نہیں تھی اور اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی کچھ لکھا بھی نہیں تھا۔ تو یہی بات بہت بڑی ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے اور ابھی ان کو پڑھ کر کتاب سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، احکامات سنا رہے ہیں، تو یہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن کیا ہوا، اذا لارتاب المبطلون، لیکن اس کے باوجود بھی جو باطل پرست ہیں وہ آپ پر شک کرتے ہیں۔ باطل پرست کیا کرتے ہیں؟ شاید کسی کے پاس جاتا ہو، شاید کسی سے سنتا ہو، شاید فلاں ہوتا ہو، یہ باطل پرست لوگ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا بلکہ یہ آیات ہیں واضح، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں ہیں جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے۔ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ دلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ دنیا میں حساب لگائیں تو کروڑوں کی تعداد میں آپ کو حافظ ملیں گے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی ایک کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی حافظ ہو۔ تورات انجیل کا دنیا میں کوئی حافظ ہے؟ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور فرمایا کہ ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم لوگ۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانیاں نازل ہوئی ہیں۔ کہ مشرکین کہتے تھے نا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ معجزات آپ کو ملے۔ بات سمجھ، اپنی منمانی کرتے تھے، اپنی بات کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ نشانیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ معجزات اور نشانیاں دکھانا میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اور آپ ان کو پڑھ کر سناتے ہیں؟ ایک بندہ امی ہے، ساری زندگی پڑھا لکھا نہیں ہے، کدھر گیا نہیں ہے، کچھ نہیں، اور وہ ایسی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے کہ پورے عرب کو اس نے عاجز کر دیا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بات ان کے لیے بہت تھی۔ ان فی ذلک لرحمہ، فرمایا بے شک اس کتاب میں رحمت ہے، وذکری لقوم یؤمنون، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد